سرکار سے اس بندے نے جو ایک بندے کو لے کے آیا تھا پوچھا، سرکار یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ لسان اللہ نے، فرزند رسول نے، حجت خدا نے، آقا معظم نے، کریم شفیق باپ نے، مہربان خیر خواہ ماں نے، کاش مخلوق کو پتہ چل جائے زمانے کا امام ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ یقین جانیے لاکھوں مائیں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہیں ان سب کی محبت کمزور ہے جتنی محبت زمانے کا امام ریت سے کرتا ہے۔ مہربانی مہربانی، میں کتنا خیال کر سکتی ہے گھر میں، باہر تو نہیں کر سکتی؟ جو باہر بھی خیال کرے وہ زمانے کی حجت ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، کسی نہ کسی موڑ پہ ماں کو طلب ضرور ہوتی ہے، میں نے چھوٹا سا تھا پالا ہے، اب بڑا کیا، کمانے کے لائق ہو گیا، مجھے کچھ دیا کر۔ کہیں نہ کہیں ماں کو طلب ہو سکتی ہے، پر حجت کی محبت بے طلب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، شکر گزار آپ کے غور فرمانے کا۔ سرکار یہ شخص دعویٰ کرتا ہے، بادشاہ معظم یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ محب ہے۔ میرے اور آپ کی طرح پہلی دفعہ جملہ سننے والا پریشان تو ہوتا ہے نا، سرکاری یہ کیا فرما رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بھی بول دیا آقا محب اور ہے شیعہ اور ہے؟ فرماتے ہیں ہاں محب اور ہے شیعہ اور ہے۔ چنیوٹ سرگودا آ کے ذکر آل محمد میں شریک ہونے والوں تحفہ لے جاؤ، زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گا۔ سرکار وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کے کیا کہنے؟ مہربانی حضور، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں۔ فرق تو ہے نا بھائی؟ بہت شکریہ، ان سے محبت کرنے والے دعوے دار تو بہت ہیں، پر جن سے یہ کرے۔ بہت شکریہ۔ لو جی، اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ویسے سب سے کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا نا شفیق ہیں، لیکن چنتے کسی کسی کو ہیں۔ ان کے چناؤ کا جو معیار ہے وہ ہمارے دنیا میں رہنے والے معاملات کے چناؤ جیسا نہیں۔ مثلا کسی فورس میں کسی کو چننا ہو، چھاتی دیکھتے ہیں، قد دیکھتے ہیں، ڈگری دیکھتے ہیں۔ کسی کمپنی میں کسی کمپنی نے کسی کو چننا ہو، جس پوسٹ کے حوالے سے چننا ہو اس کا دیکھتے ہیں کیا اس میں کوئی اس کو تجربہ ہے، ڈگری ہے۔ ان کے چناؤ کا طریقہ کار اور ہے، یہ نہ ڈگری دیکھتے ہیں، نہ قد دیکھتے ہیں، نہ سینہ دیکھتے ہیں، بس صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، جو ہم نے کہا اس نے کتنا مانا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بھی مہربانی۔ جو ہم نے احکام دیے انہوں نے کتنا مانا؟ کہیں یہ تو نہیں انہوں نے سن ہو کے۔ دیکھو نا آج کل ماشاءاللہ رمضان المبارک کا کریم مہینہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سارے مصروف عمل ہیں، سحری اور افطاری کی صورت میں، خیرات تقسیم کرنے کی صورت میں، عبادات کو بڑھانے کی صورت میں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی لا ریب کتاب، یہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ کہا ارادہ ہے کہ مخلوق متقی بن جائے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہر سال خالق رمضان کا مہینہ بار بار
اپنی مخلوق کے سامنے لا کے متقی بنانے کی بھرپور صحیح فرما رہا ہے کہ مخلوق متقی بن جائے، لیکن اللہ جانے یہ متقی کا معیار کیسے پورا ہوگا؟ کیا ایسا کام کریں کہ خالق کی وہ مرضی پوری ہو جائے؟ کا بس غور کر امام المتقین پر، جس کے چاہنے والے کم از کم متقی ہیں۔ میں اور آپ سارے مل کے چلتے ہیں یا علی کی خدمت میں، اے شہنشاہ معظم آقا مکرم آپ ہیں امام المتقین، مولا جن کی آپ امام ہیں وہ متقی کون ہوتا ہے تاکہ روزے کا مقصد پورا ہو جائے؟ وہ متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سن، متقی کی پہلی تعریف یہ ہے وہ گفتگو کرے تو نپی تلی کرتا ہے۔ یہ نپی تلی ماشاءاللہ اکثر تو سمجھ گئے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں باقی بھی سمجھ آئے۔ نپی تلی کا مطلب یہ ہے جو بات ہے وہ بات ایسی ہو جس بات میں بات ہو۔ مثلا بندہ دعویٰ کرے ولایت کا، بھی بہت شکریہ مہربانی بڑی پیاری بات کی ہے، لو جی دعویٰ کرے بندہ ولایت کا، اس گھر کا دم بھرتا ہو، باہر چوکوں میں ڈیروں پہ بیٹھ کے گفتگو کرے یار اس کے پاس یہ مال کہاں سے آیا، دعویٰ کرے ولایت کا، کہیں بیٹھ کے گفتگو کرے کل تو اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، آج یہ امیر کیسے ہو گیا، اس کا جو پچھلے عرصے 4 مرلے کا گھر تھا یہ کنال کا گھر کیسے ہو گیا۔ یہ نپی تلی گفتگو نہیں، یہ فضول گفتگو ہے۔ علی والوں کے لیے بھی بہت شکریہ، غور فرماتے جائیے گا، یہ فضول گفتگو ہے۔ میں بیٹھ کے سارا دن ایسی گفتگو کروں جو میرے معصوم کو پسند نہیں، خامخواہ بیٹھ کے ان کے کپڑوں پہ گفتگو کروں، ان کے موبائل پہ گفتگو کروں، اس کے چال چلن پہ گفتگو کروں، یہ میرے ٹاپک نہیں۔ نپی تلی گفتگو یہ ہے کوشش کیا کر ہر محفل میں سوچا کر مجھ جیسے پہ ان جیسوں نے اتنا کرم کر کے مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ نپی تلی گفتگو، مہربانی، نپی تلی گفتگو یہ ہے مومن مومن سے ملے، السلام علیکم یا علی مدد، بھی بہت شکریہ۔ ایک مومن دوسرے کو کہنے لگا یار میرے مسئلے بڑے ہیں، میں پریشان بڑا ہوں، اب یہاں چسکے لینا نہیں بنتا، مسئلے بتا نہ، کوشش کر اس کو کہے تو بے وارث نہیں، علم کے نیچے 2 رکعت ہدیہ امام زمان پڑھ، سرکار کو کہے، بادشاہ کو کہے، انشاءاللہ تیرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کہنے کا انداز ایک منفرد ممبر پہ دے کے جا رہا ہوں، اگر بات پلے پڑ جائے تو کوشش کیجئے گا ایک دوسرے کو یاد کرائے گا سید آیا تھا کہہ کے گیا تھا۔ مولا کو بھی یہ نہ عرضی کرنا کہ مولا یہ مسئلہ حل کیجئے، مہربانی کیجئے، مولا آپ کو دادیوں کی چادروں کا واسطہ نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنے بڑے واسطے عاشق نہیں دیتے۔ کوئی شاید بیٹھا ہو کسی کی معرفت، بھائی بہت شکریہ، مہربانی ڈاکٹر صاحب اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پہلے ہی زخمی ہے، پہلے دکھی ہے، اتنے بڑے واسطے نہیں۔ کسی کے جنازوں پہ کوئی ایم-این-اے کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کے جنازوں پہ کوئی مانگنے والا نوکریاں نہیں مانگتا۔ کہو تو یہ انداز ہے۔ ملک صاحب پہلی دفعہ ممبر پہ، ملک لیاقت صاحب آپ کی محبت ہے جو کھینچ لاتی ہے بار بار، ورنہ ایک دفعہ کا میرا پیغام ہوتا ہے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کہو مولا ان مسئلوں میں گھرا ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہ ختم فرمائیے، اتنا ضرور کہتا ہوں میں ہوں آپ کا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، مہربانی کرنا دیکھنا، میں ہوں مولا آپ کا، مسئلوں میں گھرا ہوں، سرکار کہیں یہ نہ ہو اتنا گھر جاؤں آپ سے دور نہ ہو جاؤں۔ عرفان و معرفت کا موتی میں دیکھے جا رہا ہوں کہ اتنا نہ گر جاؤں کہ آپ سے دور، کیونکہ آپ سے دوری موت ہے۔ نپی تلی گفتگو کیا ہے؟
ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ. کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہو لوگوں کی، اس محفل کا رخ بدلو، احساس دلاؤ. او بابا درود والی زبانیں برود نہیں بولتی ہیں. جپی تلی گفتگو متقین مہربانی حیدری. آپ کی کیا بات ہے؟ کسی کا گلہ ہو رہا ہو، رخ بدلو بڑی محبت کے ساتھ. نہیں یار اچھا نہیں لگتا، کیوں ہم خامخواہ بیٹھ کے کسی کی غیبت اور کسی کی برائی کریں؟ معصوم نے منع نہیں کیا، چھوڑ دو، ان چیزوں سے باہر نکلے. اچھا پھر کیا گفتگو کرے؟ لو جی گفتگو کرے. صبح اٹھا تھا، نیند سے بیدار ہوا تھا. ہاں ہوا تھا. پھر کیا کیا؟ کہ پہلے اٹھا کے موبائل دیکھا، رات کسی کا میسج نہ آیا ہو، کال نہ آئی ہو. کہ کوشش کر موبائل بعد میں دیکھا کر، پہلے حجت کو سلام کر. زمانے کے امام کو پہلے سلام کر. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ. اپنے زمانے کے امام کو سلام کر. اور جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، انہی کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تیری بڑی خوش نصیبی، سرکار بھی فرمائیں گے میرا بھی تجھ پر سلام. پھر شکر ادا کر. کا کس چیز کا؟ کا شکر ادا کر خالق کے بعد حجت کا. وہ کس کا؟ وہ کیسے؟ کہا یہ جو نیند ہوتی ہے نا بفرمان معصوم، یہ مثل موت ہے. مہربانی، مثل موت ہے. نیند سے بیدار ہونے کا مطلب ہے کسی کے وجود اقدس کی برکت کا صدقہ ایک نئی زندگی مجھے پھر مل گئی. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. اچھا کہا پھر کیا کروں؟ کہا پھر عہد کر. بعد میں جا کے موبائل دیکھنا. عہد کر اپنے امام سے، مولا آپ کا ظہور اچانک ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب اگلے دن کی بات ہے، کسی محفل میں بیٹھے، پتہ نہیں کس شہر میں بیٹھا تھا، محفل میں بیٹھے تو ایک صاحب سوال کرتے ہیں، سید یہ سرکار کے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کافی پوری ہو چکی ہیں، تو اب ہم مزید انتظار کریں، جب تک وہ پوری نہ ہو تب تک تو ظہور نہیں ہوگا نا. میں نے کہا معصوم کا ایک فرمان ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. کہنے لگے جی کیا؟ فرمایا میرے فرزند کا انتظار موت کی طرح کرو، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. اچانک آیا. بہت شکریہ. یہاں ڈیرے داروں کو کہنا پڑتا ہے، ملک صاحب کو کہنا پڑتا ہے، ملک صاحب ہم آ رہے ہیں. ملک صاحب پہلے اہتمام کرتے ہیں، بھی سید آ رہے ہیں، وہ دوست آ رہے ہیں، وہ فلاں آ رہے ہیں. میں ذرا ایک دن ٹائم مل گیا، میں ذرا جگہ شگہ صاف کر لوں، کھانا شانا اچھا بنوا لوں. ایک دن کا ٹائم، یہاں ٹائم نہیں ملنا، اچانک آئیں گے، اس لیے پہلے ہی تیاری رکھ. صفائی گھر کی اور نہیں ہے، ایک دو صفائی ہیں، یہ ضرور کر. جس گھر کی چھت پہ غازی کالم ہو وہاں نیچے کام اچھے ہوں. یہ کر سکتے ہیں تو یہ صفائی کر. مہربانی مہربانی. ایک یہ سب بہت شکریہ. چھت پہ علم جو لگا ہے، مہربانی جناب. ملک صاحب اہل سنت دوست کبھی کبھی بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے پیار سے بات، کیونکہ مباحثہ میں کرتا نہیں اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں یار ہم موبائلے والے ہیں، جس کو نہیں سمجھ آتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ بھی بہت دور کی بات ہے. اس لیے کوشش کرتا ہوں پیار سے کوئی بات سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہیں تو یار اللہ خوش رکھے. بس آپ خود ہی 2 رکعت پڑھ لو جیسے پڑھتے ہو، اور اپنے خالق سے کہو خالق تو عادل ہے. کہ لیں جی خالق سے کیا کہیں؟ میں نے کہا خالق سے کہو خالق تو عادل ہے، تو نے کسی کو بھٹکانے کے لیے چھوڑا ہے، اتنا طاقتور چھوڑا ہے کہ وہ ایک وقت میں 7 ارب آبادی تک پہنچ سکتا ہے. خالق تو عادل ہے، اگر بھٹکانے والا چھوڑا ہے تو کوئی بچانے والا بھی تو ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بچے تھوڑا ادھر تو آ جاؤ یار ذرا.
اگر مہربانی ہو سکے تھوڑا سا ادھر، بھائی آپ بھی ادھر تشریف لیں جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ادھر آ جائیں مہربانی، آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا بچوں، آ جاؤ، ملک صاحب کے مہمان ہو، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ۔ غور فرمایا جی، بات چل رہی تھی ملک صاحب علم عباس پہ، تو کہنے لگے یہ تم شیعوں نے تو بڑا پتہ نہیں کیا شروع کر دیا ہے، ہر گھر پہ علم، ہر گھر پہ علم۔ میں نے کہا مطلب آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کہنے لگے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں، نہیں سمجھ آتی تو آپ نہ لگائیں، جن کو سمجھ آتی ہے وہ لگاتے ہیں۔ کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی بات نہیں ہے، سائنس کا دور ہے، کوئی سائنس کی بات کرے۔ ملک صاحب قدرتی بات سرکار نے ذہن میں ڈالی، میں کہا نا ہم بڑے یہ ہو، نا بڑے بڑے کوئی نہیں، وہ کرم کرتے ہیں۔ اے بندوں کے جھوٹے دعوے ہیں، میں جانتا ہوں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لے کے بتانے آتے ہیں علی کون ہے۔ کہنے لگے جی سائنس کا دور ہے، سائنس کے حساب سے بتائیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں گھر میں ٹی وی تو ہوگا نا؟ کہنے لگے جی ٹی وی تو ہے، بچے تو رہتے نہیں ٹی وی کے بغیر۔ میں نے کہا جی یہ آج کی بات نہیں جی، تو کیبل آج بہت زیادہ ہو گئی عام، یہ کوئی 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا جی وہ ٹی وی کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے سیدھی بات ہے، انٹینا ہو تو چلتا ہے۔ جاگنا۔ کہنے لگے جی انٹینا ہو تو ٹی وی چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ انٹینا نہ ہو کہ پھر تو سگنل ہی نہیں آئیں گے۔ بھئی بہت شکریہ، بھئی بہت شکریہ، بھئی بہت شکریہ، بھئی مہربانی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے انٹینا سگنل لے کر نیچے ٹی وی کو دیتا ہے، ٹی وی کوئی چیز لائیو دکھاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا بس اتنا ہی سمجھ لیتے، اتنا ہی کافی ہے، یہ بھی کرم کا انٹینا ہے۔ بے مہربانی، بے بہت شکریہ۔ پھر ضروری ہے نا جس گھر پہ کرم کا انٹینا لگا ہو اس گھر کے اندر معاملات صاف ستھرے ہوں۔ لڑائیوں جھگڑوں میں زندگیاں مت ضائع کرو۔ بیٹیاں بچیاں مردوں کے ساتھ اور مرد بچیوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ ہر وقت جھگڑے، روز مسئلے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، نہیں، ان چیزوں سے باہر نکلو، یہ انتظار نہیں۔ بلکہ میری بیٹیاں بیٹھ کے سن رہی ہیں، میری بچیاں، میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک پیغام دے کے گیا تھا، دوبارہ دینے لگا ہوں۔ جب عقد ہوتا ہے تمہارا، تم سے پوچھا جاتا ہے فلاں بن فلاں قبول ہے؟ جب کہہ دیتی ہو قبول ہے تو جس کو قبول کرتے ہیں اس کو دھکے نہیں دیتے ہیں۔ امام کا نوکر سمجھ کے، امام کا ناصر سمجھ کے گھر کا ماحول میری بہن بیٹی اچھی رکھ، اور ہاں آپ بھی امام کی کنیزیں سمجھ کے گھر کا، دونوں معاملوں سے بات ہونی چاہیے، گھر کا ماحول اچھا رکھو۔ بلکہ میری بچیاں، پچھلی دفعہ بھی میں کہہ کے گیا تھا، چند چہرے میں نئے دیکھ رہا ہوں، ایک جملہ دہرانے لگا ہوں، بڑا قیمتی ہے۔ کوشش کرو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کھانا پکانے سے پہلے باوضو ہو کے درود پڑھ کے کھلاؤ، باوضو ہو کے درود پڑھ کے، ناد علی پڑھ کے، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری پڑھ کے۔ آٹا گودنا ہے، حضور والا آپ کا بڑا پن ہے، آپ سامنے آ کے بیٹھی ہیں، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال آئیے جی، جو گزارش کر رہا تھا بیٹیوں کو، آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی ممبر پہ یہ ضرور جملہ کہنا، یہ نہ کہنا اسد بخاری ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، نہیں، یہ مالکوں کی بات ہے۔ بندے نام کے چکر میں پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں۔ میرے اشتہار میں نام بڑا ہو، میری تصویر بڑی ہو، میرا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں بلند ہو جاؤں۔ آؤ میں معصوم کا فرمان سنا تو فرماتے ہیں عشق کرو ہمارے ساتھ، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارو، زمین پہ تمہارا نام کم ہوگا، آسمان پہ زیادہ ہوگا۔ نام نہیں، پیغام ضروری ہے۔ میری بیٹیاں آٹا گوندو، وضو کر کے درود پڑھ کے، ناد علی پڑھ کے،
پیاز کاٹو، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، توے پہ روٹی ڈالو، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری۔ ہو سکتا ہے چنیوٹ کی، سرگودہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں، کل کو جا کے اپنے گھر میں یہی عمل کریں۔ کوئی قریبی آ کے خاتون کو، بی بی اب تو فضول بات ہی نہیں کرتی، جب دیکھو دعا، جب دیکھو درود، جب دیکھو ناد علی، خیریت ہے، کہہ دینا ایک ہمارا باپ آیا تھا سید المنبر پہ کہہ گیا اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی بھی لا سکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور۔ ابھی میری 15-20 منٹ ہیں، میں تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا کروں مجبوری ہے، ورنہ تو گھر بیٹھ جاؤں۔ یہ اتنے سارے آئے بیٹھے ہیں بیچارے، فضائل میں نعرے لگائیں گے، مسائب میں گریہ کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھی عبادت ہے، مگر اس عبادت کو بہت اچھا کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ یہ بیچارے آئی یہاں پہ، ملک صاحب سونا ذکر ہو گیا، وہ ذکر تو ہے ہی سونا، سونوں کا جو ہے، تو بتا تو لے کے کیا گیا؟ ذاکر صاحب بچپن سے ہے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ہر بندہ مستقبل پہ دوڑا ہے۔ ہمیں بچپن میں جب انہوں نے والدین نے کلاسوں میں ڈالا، سکولوں میں ڈالا، یہی کہہ کے ڈالا پڑھ لکھ کے تو بڑا آدمی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل پتہ نہیں کیا 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 بنے گا۔ بچپن سے ایک سوچ دی بنے گا، اس مستقبل کے لیے ہم نے پڑھائی شروع کر دی، بیج لگایا، 6 مہینے لگے، یہی تھا نظریہ سوچ، یہ بیج جب زمین میں جائے گا کونپل پھوٹے گی، پھل لگے گا، 6 مہینے بعد اسے کاٹوں گا، پھر منافع کماؤں گا، اسی منافع سے گھر کے معاملات چلاؤں گا، پھر سرکار کا صدقہ نکال کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بادشاہ معظم نے کسی کو نوکری عطا کی، نوکری میں تنخواہ ملی، کیوں نوکری کرو گے؟ تنخواہ ملے گی، بوڑھا ہوں گا، پینشن ملے گی، مستقبل۔ عقد کیوں کرتے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ کبھی سوچا ہے مجلس میں کیوں آتے ہو؟ ملک صاحب دنیا یہ کہتی ہے حسین کا ذکر زندہ رہے، یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں، کوئی زندہ ہے تو حسین کا ذکر زندہ ہے، میرے اور آپ کا کمال نہیں۔ سوچ سے باہر نکلو کہ ہماری وجہ سے نہیں، بڑے بڑے تاریخ میں لوگ مارے گئے، کچھ عرصہ یاد رہا، بھول گئے، کیوں؟ ان کا وارث نہیں تھا۔ کسی کے وجود اقدس کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے، خصوصاً عزاداری کا۔ کیوں آئے ہیں؟ جی جائیں گے، سنیں گے، فضائل میں نعرے لگائیں گے، مسائب میں گریہ کریں گے، نظر اللہ نیاز حسین تبرک کھائیں گے اور یا علی مدد کے چل جائیں گے کہہ کے۔ نہیں، اس سوچ کو اور خوبصورت کرو۔ جائیں گے، پڑھنے والا بتائے گا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کا ایک سلمان تھا، بڑی تلاش کے بعد سرکار کے پاس پہنچا تھا، سرکار نے روزبا کو سلمان بنایا تھا، پھر کریمی نے انگڑائی لی، سلمان کو منا بنایا تھا، پھر منا کے معیار کو آقا نے اور بلند فرما کے قائم کے کمانڈروں میں شمار فرمایا تھا۔ پھر ہم نے سنا دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا۔ کیا یہی سن کے نعرے مار کے ہم چلے جائیں؟ ادھر سے ہم ہر چیز میں کہتے ہیں میں کھاؤں گا، میں لوں گا، میں کماؤں گا، میں بنوں گا، میں بناؤں گا۔ یہاں کبھی تو سوچا کر یہ مجلس آزاد دراصل
تیرے زمانے کے امام کے آنے کی تیاری ہے، اس لیے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھا کر وہ سلمان تھا میں بنوں گا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث ملک صاحب ایک بات سنتے جائیے گا پھر جائیے گا، بڑی ضروری بات ہے۔ الاجل مل کے کہو نا یار، یا علی۔ لو جی میں نے پوچھا ذاکر صاحب سے، ذاکر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہے بالکل صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ذاکر صاحب ذرا یہ بتائیے گا جناب سلمان جھاڑو دینے کا لیتا کیا تھا؟ نہیں، وہ عشق تھا، وہ محبت تھی۔ کئی دفعہ کہا کہ سلمان ہم سے کچھ مانگ، ہم سے کچھ مانگ، ہم سے کچھ مانگ۔ ہر دفعہ یہ کہتا ہے جن کو آپ جیسے آقا مل جائے، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مانگوں تو میں کیا مانگوں؟ یقین جانو عزت آل محمد کی قسم، اس مجلس کا اصل مقصد یہ ہے سن سلمان کو اور سوچ، اگر وہ عشق پہ سفر کر کے چلا گیا میں عاشق کیوں نہیں بن سکتا؟ اور اس لیے مجھے بننا ہے کیونکہ آنے والے علی کو بھکاری نہیں عاشق چاہیے۔ کوئی ثابت کر دے جناب فضا اس گھر میں نوکری کرنے کے پیسے لیتی تھی؟ سوچے بدلو شیعہ قوم، تم بہت اعلیٰ ہو، پروازیں بلند کرو، اتنے کمزور ہو، اتنی عزاداریاں کر کے ایک دوسرے کو کہتے ہو میرے لئے دعا کر۔ تمہارا معیار ڈاکٹر اقبال کہہ گیا خدا بندے سے خود پوچھے۔ متقین کی تعریف میں پہلی تعریف کیا کہی؟ نپی تلی گفتگو، یاد ہے نا؟ اور اس میں نے گزارش کی نپی تلی گفتگو میں ضروری ہے کسی کی غیبت نہ کی جائے، ورنہ روزوں کا فائدہ نہیں۔ گلہ نہ کیا جائے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کی جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے۔ آپ یقین کرو ساتویں امام کے سامنے کسی کا تذکرہ ہوا نا ذاکر صاحب، بادشاہ معظم نے فرمایا اللہ نے فلاں بندے کی زندگی کم کر دی۔ اگر سرکار وجہ فرمایا اس نے گالی دی، ہمارے چاہنے والے یہ کام نہیں کرتے۔ نپی تلی گفتگو میں یہ اٹھ صبح صبح حجت کو سلام کر، سلام کر کے عہد کر مولا تیری برکت سے مجھے ایک نئی زندگی ملی، مولا میں عہد کرتا ہوں سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا، مولا میں مجلس میں جاؤں گا تیرا انتظار کروں گا، میں جلوس میں ہوں گا تیرا انتظار کروں گا، مولا میں علم اٹھاؤں گا۔ ذاکر صاحب میں آپ کے لیے اور شاید کوئی اور بھی بیٹھے ہوں دوستوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، اچھا لگے تو ضرور ممبر پہ بیان کرنا، نام لے کے نہیں پیغام دے کے۔ اس قوم کو بہت سفر کراؤ، آگے لے کے جاؤ، بڑی اعلیٰ قوم ہے، خدا کی قسم انہی کے لیے ہے جو ولایت قبول کرے وہ پرواز بھی کرتا ہے، پانیوں پہ بھی چلتا ہے۔ لو جی میں کانڈیوال آیا، پچھلی دفعہ میں نے مثال عرض کیا تھا لیکن ایک دفعہ دل چاہ رہا ہے میں پھر عرض کر جاؤں۔ میں کانڈیوال آیا، آتے ہی ملک لیاقت صاحب نے مجھے گھر کی چھت پہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا ملک صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے سید وصل میں علم کا سلام کروانا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ لے چلیے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، کہیں بھی لگا ہو، جانوں سے بھی زیادہ عزیز، ایسا ہی ہے، بڑا خوبصورت۔ کہنے لگے سید دیکھیں میری محنت سے میں نے کہا ملک صاحب علم تو بڑا خوبصورت بنا ہے ماشاءاللہ، اے ملک صاحب یہ کربلا سے لے کے آئے ہو اور خصوصاً 61 ہجری والا ہے؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی وہ ادھر کانڈیوال میں پائپ کی دکان تھی، ادھر سے پائپ پکڑا، پھر کپڑے کی دکان پہ گیا، وہاں سے کپڑا لیا، گھر لے کے آیا، درود پڑھ کے پانی سے گزارا، مومنوں کو بلایا، ماتمی سنگت آئی، یا حسین کرتے کرتے علم بلند کر دیا۔ اتنی ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے لکھنا لوح دل پہ، اگر کانڈیوال کا پائپ اور کانڈیوال کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو کانڈیوال کے مومن کے دل میں غازی رہتا ہے، وہ کب بلند ہوگا؟ مہربانی، آپ کے کیا کہنے، معیار سماعت کے کیا کہنے؟
یقیناً ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ ہمیں بار بار وہ موقع دیتا ہے، دادے کی مجلس میں بلاتا ہے، وہ بلند کرنا چاہتا ہے، بس تھوڑی سی ہمت کریں گے ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلہ بھی بڑھانا ہے۔ نپی تلی گفتگو میں آج عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد یہ زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی، کسی کا گلہ نہیں کرے گی، انہی کی بات کرے گی جن کی بات میں بات ہے۔ سرکار متقی کی دوسری تعریف کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرا متقی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ یہاں تو یقین کیجئے، ہمارے دلوں کو کھول کے دیکھے، ہر عبادت کا صلہ ہم خالق سے جنت ہی مانگ رہے ہیں، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جو ہمارے چلے گئے وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ سوئی ادھر ادھر جاتی نہیں، اسی سوچ پہ کھڑی ہے۔ فرمایا ہمارے متقی طالب جنت نہیں۔ حضور بڑا سوچا، بڑا سوچا، بڑا سوچا، راز کیا ہے؟ کیونکہ پہلے فرما چکے تھے میں تیری عبادت طلب جنت میں کرتا ہی نہیں، نہ خوف جہنم میں تو تجھے لائق عبادت۔ سرکار نے احسان فرمایا، ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب بہلول نے بانٹ کے بتائی، شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں۔ آپ کا شکریہ حضور۔ اس کے پیچھے بھی سرکار اصل فرمانا چاہتے تھے لالچ سے یہ نکلیں باہر، کیونکہ جب تک لالچ ہونا کوئی نہ کوئی طلب رہتی ہے، چلو کچھ تو ملے گا، چلو کچھ تو ملے گا، نہیں جب یہ مل جائے۔ تیسری تعریف، بس ایک دو اور بتاتا ہوں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور دو جملے مصاحب اور یا علی مدد۔ تیسری تعریف، سرکار متقی کون ہوتے ہیں؟ سنو گے یا تھک گیا وہ؟ نہیں پکی بات ہے، مولا سلامت رکھ کے سنبھالو۔ فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا کسی کے عیب ہیں، ایک لمحے میں وائرل کرے گا، دکھاؤ دنیا کو، بتاؤ دنیا کو، اس کا ظاہر یہ اور حقیقت یہ ہے۔ فرمایا میرا متقی لوگوں کے عیب دیکھ کے، اگر آپ میرے ساتھ تیار ہو، یا علی آپ کے کیا کہنے، میں آپ کا چھوٹا سا نوکروں کا نوکر آپ کی خدمت میں ایک عرض کر رہا ہوں، یا علی آپ کے کیا کہنے، عیب دیکھ کے پردہ رکھنا تو اس کا ہوئے 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 ہوئے۔ بہت شکریہ۔ فرمایا میرا متقی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ فرمایا نہیں، اور یہ ہم کر سکتے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ رخ بدلیں تو کر سکتے ہیں۔ ظاہر اور باطن ایک ہو، جو بات کرتا ہو اس پہ پہرا بھی دیتا ہو۔ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، اس کی چھوٹی سی مہربانی حضور، چھوٹی سی تعریف یہ ہے، اس کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ نہیں، کچھ دوست نہیں پہنچے، جو پہنچ گئے سلام ہے، کچھ نہیں پہنچے۔ میں چاہتا ہوں سارے میرے ساتھ مل کے سفر کرو، جو 2-4 منٹ میں نے اور گفتگو فضائل کے حوالے سے کرنی ہے۔ جس کا ظاہر اور باطن ایک، اس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضور دل کی آنکھ کھلے تو معیار اور ہوتا ہے، ظاہر کی آنکھ کھلے تو معیار اور ہوتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، دل کی آنکھ کھلی ہو تو دھوکہ۔ اور ہاں بتانے سے پہلے کرسی کرتا جاؤں، روز رات کو جہاں جہاں سے آئے بیٹھو موالیان حیدر قرار، میری بیٹیوں ماؤں بہنوں سے لے کر میرے بزرگوں جوانوں تک سب کے لیے پیغام ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے جملہ ضرور عرض کیا کرو، مولا بچپن سے کہہ رہا ہوں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، مولا دل کی آنکھ کھول دے، کم از کم مرنے سے پہلے یہ تو سن لوں میرا نوکر۔ ایک دفعہ آپ بھی کہہ دینا تو بھی میرا ہے۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا میرا مولا، ایک دفعہ آپ بھی تو کہہ دیں۔ اور یاد رکھنا دروازہ عام نہیں، کھٹکھٹانے سے ضرور کھلتا ہے۔ اپنے لیے کمال خود ہی سمیٹ کے جاؤ، پیچھے والوں پہ نہ چھوڑنا۔ یہ تو جتنا ان کے لیے اکٹھا کرو گے سانس نکلنے کی دیر ہے، اٹھاؤ میت۔
نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت، میت کہہ کے چلے جائیں گے، مگر وہ جو قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں. فرق تو ہے نا. اٹھ میں آ گیا ہوں. بندہ بندی جب کھڑے ہوں گے نا، سرکار سے گفتگو ہوگی، قبر پہ آئیں گے. اچھا، اس حوالے سے بھی ہماری دعاؤں کی کتابوں میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی دے کے گئے تھے لاہور والے دوستوں نے. 20 سال سے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ہر ممبر پہ ان کی طرف سے دیتا ہوں. صرف پڑھا کرو، اتنا ہدیہ ہے. اگر اردو خیر سے پڑھ سکتے ہو ترجمہ ضرور پڑھا کرو، پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اکثر دعائیں عربی میں پڑھ جاتے، وکیل صاحب اردو نہیں پڑھتے، اس لیے دعاؤں کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا. ثواب تو ہوتا ہے، ادراک. اس لیے اردو کا ترجمہ لکھا ہے، ضرور پڑھیے گا. چھٹے لال ولایت نے خود تعلیم فرمائی. بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد اسے تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا. اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. اٹھ قم باذن اللہ. قبر پھٹے گی، بندہ بندی باہر نکلیں گے. نہیں بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. میں کتاب سے ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ سنا دیتا ہوں. پاک رسول تشریف فرما ہے، اچانک کچھ لوگ آئے. اللہ کے نبی ہمارا سلام علیکہ السلام. اللہ کے نبی وہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں، کہ جو زمین پہ خدا کا نمائندہ برحق بیٹھا ہو، اللہ کا نبی بیٹھا ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے وہ گئے ہوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے. سرکار ہم ہیں چاہنے والے فالوور جناب سام بن نوح کے. سرکار ہمیں جناب سام سے ملنا ہے، آپ ملوا سکتے ہیں. اور ہاں سرکار ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اگر نبی چاہے تو خود، اگر چاہے تو وسیع کو کہہ کے بھی ملوا سکتا ہے. مگر صاحب آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور جب تک آپ بیٹھیں گے پھر میں چھوڑ دوں گا. میں بھائی تھک گیا تو چھوڑ دوں. بسم اللہ آہستہ ہو گئی ہے. مگر صاحب یہ بھی نہ کہنا ملک صاحب کے ساتھ پیار ہے اور سید بس پڑھتے ہی رہے. لے لو فریق کے موتی ہیں، امام کا صدقہ پیٹرول لگا ہے، لے لو زندگی میں کام آئیں گے. ہاں بہت سفر کر کے ہمیں بہت آگے پہنچنا ہے. ہم سب ان کے پیارے ہیں لیکن کہیں کھو گئے ہیں. بس ہمیں جاگنا ہے اور پھر خیر دیکھنا، بڑی پڑ جائے گی انشاءاللہ. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ملا دیتے ہیں. یا علی ذرا جائیے جناب سام بن نوح سے ملا کے لائیے. اس طرح بھی آج تھے یہ سرکار کے ساتھ ساتھ. سرکار میں بڑا طویل واقعہ، میں نے کہا تھا نا 2-2.5 منٹ میں. لو جی، سرکار کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کے ستون کے قریب جا کر امیر ممکنات شہنشاہ کائنات سرکار معظم آقا مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کے بادشاہ نے زیر لب کچھ پڑھا. پڑھنے کی دیر تھی، زمین پھٹی، ایک بارش، لمبے سفید گیسو، سفید ریش باہر برام. السلام علیکہ یا امیر المومنین. بے مہربانی. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام. گفتگو بڑی طویل ہے، ساری چھوڑ دی ہے. بڑا کمال واقعہ. اچھا سرکار پوچھتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہے نا؟ ان کے ہاتھ میں صحیفہ تھا. یہ صحیفہ دیکھ کے کہتے ہاں ابرو ایسے ہی ہے لکھے ہیں، آنکھیں ایسی لکھی ہیں، چہرہ ایسا لکھا ہے. اگر نبی کے وسیع باتیں تو ٹھیک ہیں، اگر ہمارے پاس صحیفہ، اگر اس صحیفے کو یہ صورت پڑھ دینا تو یقین کامل ہو جائے گا. بہت شکریہ. صورت ہمارے اردو میں 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہے، ایک سین ایک سواد. سین سے صورت سمجھتے ہو، سواد سے صورت چہرہ. ایسے ہی ہے، بس جملہ دینا ہے اور انشاءاللہ کمال گھر کرے گا دل میں.
जनाब शाम ने अली की सूरत देख के सूरत पढ़ी। मेहरबानी, अरे मेहरबानी, क्या बेदारी है, बेदारी। ओहो, बहुत शुक्रिया। छोड़ दिया सारा वाक्य, बड़ा तवील है, बस इतना ही काफी समझना। आएगा काबर पे, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए, जिस जुमले के लिए मैंने बात यहां तक चलाई है वो जुमला बड़ा कमाल है। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, हमारा सलाम हो आप पर ऐ फर्जंद रसूल, ऐ जमाने के इमाम, हमारी कब्र पे। फरमाएंगे याद कर, तू उठता मेरे लिए था, तू सोता मेरे लिए था, तू जागता मेरे लिए था, तू नौकरियां मेरे इंतजार में करता था, तो कारोबार मेरे इंतजार में करता था, तू बाजार जाता था, किसी की माँ बहन को नहीं देखता था। हो सकता है मलिक लियाकत साहब के पास कोई बंदा आ जाए, वो कहे जी बुखारी साहब मेंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं क्या इमाम ज़माना ने को कैमरे लगाए हुए हैं। जो खुद ऐनुल्लाह हो उसको कैमरों की जरूरत नहीं हो। तुम अपनी गुफ्तगू में हमारा तस्करा करता था, हमारे घर का तस्करा करता था, किसी की बात और नहीं करता। हम हर चीज को जानते हैं, हम सिद्दीका के सच्चे बेटे, हम रखते किसी का नहीं। इसलिए तेरी कब्र पे आया हूं भाई, मेहरबानी भाई, शुक्रिया। बस जी अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखना शुरू कर दी। सरकार फरमाए कि किन्हें देखते हो? मौला वो जो दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, वो मेरा शौहर, वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे? मुस्करा के फरमाएंगे याद कर, जब तेरी सांस निकली इन्होंने तुझे मैयत कहना शुरू कर दिया। इन्होंने तो रिश्ता तोड़ दिया, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ, रिश्ता ही तोड़ दिया। फरमाया उनको ढूंढता है जो रिश्ता ही तोड़ के चले। फरमाएंगे मुझे पहचान, तेरा मैं हूं इसलिए यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया और फरमाने का शुक्रिया, मेहरबानी। करीम भी बड़ा है तो दुखी भी बड़ा है। घर का घर लूटा गया, हाय हाय। कब्रें भी आपस में न मिले। जियारात के लिए कोई जाए, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। मज़ारें भी आपस में न मिले। मेरा दिल है मैं एक टुकड़ा शहजादियों के हवाले से अर्ज करता जाऊं। अमीर मोमिनीन ने हसन बादशाह से कूफे में बैठ के फरमाया, हसन लाल, मेरा दिल चाहता है मेरी बेटियां मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में एक दफा कूफा जरूर आए। मेरा दिल चाहता है। हसन लाल, बहनों से उनकी मर्जी पूछना, अगर वो तैयार हो जाएं तो हसन लाल मेरे ये अहकामात हैं, इस हवाले से देख लेना। मेरा पहला हुक्म यह है, मेरी बेटियां अगर तैयार हो जाएं, सफर दिन को ना कराना, सफर रात को कराना। हसन लाल, अगर मेरी बेटियां तैयार हो जाए, लंबा सफर ना कराना, थोड़े थोड़े सफर के बाद पूछते रहना थक तो नहीं गई है। हसन लाल, एक घोड़े सवार पीछे रखना, एक इधर रखना, एक इधर रखना, एक इधर रखना, ताकि मखलूक को तो नहीं पता कौन बाहर आ गए है। हसन लाल, बस एक जुमला और अर्ज करता हूं, वाक्य बड़ा तवील है। हसन लाल, पर्दों की ड्यूटी, हिफाजत की जमानत गाजी की। पाक हसन बादशाह मदीने पहुंचे, जाके बहनों को बाबा का पैगाम सुनाया। शहजादियां, आकाजादियां, इस तरह बाबे का इरादा है। शाम वाली ने कहा, हसन भाई, सफर तो इतने लंबे कभी नहीं किए हैं, लेकिन बाबा का हुक्म है तो हम जरूर चलेंगे। तैयारी शुरू हुई, सफर शुरू हुआ। कुछ लम्हे बाद शहजादे पूछते थे, थक तो नहीं गए? अली बादशाह ने एक बात रह गई है, वो जरूरी, वो भी अर्ज करता जाऊं। हसन लाल, जब कूफे के बाहर पहुंचना ना, मुझे इत्तला देना।
خیر سے جانتے تھے ہم تک پیغام پہنچانا مقصود تھا، اطلاع دینا میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا، شہزادیوں کو لینے خود آؤں گا۔ سفر شروع ہوا، کارنیوال میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سن کے رونے والوں روتے بھی جاؤ، دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کریم مظلوموں کا وارث آئے، آ کے امت سے پوچھے تو صحیح میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ سارے سفر میں حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کہیں نہ کہیں آرام پسند فرماتے تھے۔ ایک ہستی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آرام نہ کیا، غازی عباس کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے، کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے، ایک ایک کو جا کے کہتے خیال کرنا میری آقا زادی باہر آ گئی ہے، خیال کرنا۔ جب سوار کرانا ہوتا سرکار عباس علمدار سب سے پہلے اپنا زانو آگے کرتے، پھر ہاتھ آگے کرتے، شہزادی قدم ادھر رکھ، پھر شہزادی سوار ہوتے۔ جب اترنا ہوتا بھی اینے ہی ایسے، جب شہزادیاں خیمے میں چلی جاتی جلدی جلدی غازی سر سے امامہ اتار کے قدموں کے نشان مٹا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا غازی یہ قدموں کے نشان مٹانے کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ طویل واقعہ چھوڑ دیا، پہنچ گئے کوفے کے باہر، پاک علی بادشاہ کو اطلاع دی گئی، شہزادی آ گئی ہیں۔ سرکار نے کوفے میں اعلان کروا رکھا تھا خبردار کوئی مرد باہر نہ نکلے، مرد سارے گھروں میں، عورتیں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے گلیوں میں چھتوں پہ۔ اس وقت کی چھتیں ہماری چھتوں جیسے نہیں تھی، بہت اونچی نہیں تھی، اونٹوں کے برابر سے نظر آتی تھی، ٹوکریاں لے کے چھتوں پہ گلیوں پہ۔ سرکار آئے، آ کے سب سے پہلا کام یا علی نے یہ کیا، شہزادی کے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہتے ہیں شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی ہے؟ رو کے بی بی نے کہا بابا جان سفر بڑا طویل تھا، آپ کے چہرے کی زیارت نے بڑا طویل مضمون ہے۔ ملک صاحب لے کے سرکار خود مہار کو آگے بڑھے، یا علی آگے بڑھے تھے کہ دیکھیں غازی عباس کے سامنے چند مستورات ہیں جو غازی سے مصروف گفتگو ہیں، اور غازی بار بار انہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ یا علی قریب گئے، غازی کیا ہوا؟ آقا یہ عورتیں کہتی ہیں ہم نے شہزادی کی یہی زیارت کرنی ہے۔ غازی کرنے دینا، آواز دے کے کہتے ہیں بابا اصل میں یہ جو مقام ہے یہ بازار ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادی بازار میں۔ اللہ اکبر، بس لے کے چلے شہزادی یہ بازار کو راستہ جاتا ہے، شہزادی یہ دربار کو راستہ جاتا ہے، شہزادی یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں چوک ہے۔ شہزادی نے روکا بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سکا فرماتے ہو سکتا ہے کوئی بچے ہی نہ۔ شہزادی نے گریہ فرمایا، سرکار معظم لے کے مہار آگے چلے، طویل واقعہ ہے، ایک ایک جملے میں مصائب کی انبار ہیں۔ سرکار لے کے مہار آگے چلے، دیکھا کوفی کی عورتیں ٹوکریوں سے پھول اٹھا کے پھینک رہی ہیں، شہزادیوں پہ پھینک رہی ہیں۔ یا علی نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ سرکار گریہ کرتے ہیں اور کوفے والی عورتوں کو غور سے دیکھ کے کہتے ہیں کوفے والیوں میری بیٹیاں تو پہچان لو، اگر تقدیر انہیں دوبارہ کوفے لے آئے کوشش کرنا پھول برسانا پتھر نہ مارنا۔ سیالہم الذین